السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے اور اس میں ہم مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مضاف اور مضاف الیہ جو ہے یہ پوزیشن شو کرتے ہیں ایک چیز کا دوسرے سے تعلق۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب علی کی ہے یا علی کی کتاب، انگلش میں کہتے ہیں بک آف علی، اور فارسی میں کہیں گے کتاب علی۔ تو فارسی کنسٹرکشن کو دماغ میں لائیں۔ دیکھیں اردو میں ہم بولتے ہیں کہ علی کی سے بعد آئے گا، اس کے بعد ہم بولتے ہیں یعنی جس کے قبضے میں چیز ہوتی ہے وہ پہلے آتا ہے اور وہ، لیکن انگریزی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے چیز کو لے آتے ہیں جو کسی کے قبضے میں ہوتی ہے، پوزیسڈ، اور پوزیسر بعد میں آتا ہے، بک آف علی۔ فارسی میں بھی یہ سسٹم ہوتا ہے کہ کتاب علی، لیکن اور عربی کا بھی یہی کمبینیشن ہے، فارسی اور انگلش والا، کہ جو چیز پوزیسڈ ہوگی اس کو ہم مضاف کہتے ہیں، اور پوزیسر جو کہ اس کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے، جس کی وہ ملکیت ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے بعد میں آتا ہے۔ تو عربی میں بھی ہم یہ رکھیں گے۔ اب فارچونیٹلی ہماری قسمت اچھی ہے کہ عربی میں کتاب کو کتابی کہتے ہیں، بیسیکلی کتاب اصل عربی کا ہی لفظ ہے، فارسی میں ادھری سے آئے، اور علی تو علی نام ہے، تو ہم کہیں گے کتاب علی۔ اب یہاں آپ نے دو شرائط سمجھنی ہے، میں اپنے طریقے سے پڑھاؤں گا، یہاں پھر ہم اس کو ایک ریڈ دے دیں گے۔ دو شرائط آپ اپنے پاس لکھ لیں، نوٹ ڈاؤن۔ جب تک آپ نوٹ نہیں بنائیں گے کام نہیں بنے گا۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا بندہ دین میں کتنا انٹرسٹڈ ہے، اور جو ایسی فارغ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بس یہ ادھر ادھر ویڈیو دیکھی، ٹائم پاس کیا اور نکل گئے۔ تو نوٹ بک بنائیں، اس پہ یہ پوائنٹ لکھیں۔ مضاف کی دو کوالٹیز ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر ال نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہو سکتا ہے، باقی ڈیفالٹ حالت تو ایک پیش ہی ہوگی۔ اب وہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جو اس کے اوپر زبر یا زیر آئے گی، وہ پھر ہم ایڈوانس کورسز میں پڑھایا ہوا ہے کہ انا کی وجہ سے زبر آ جاتی ہے کسی بھی اسم کے اوپر، اور حرف جر کی وجہ سے زیر آ جاتی ہے۔ جیسے میں کہوں کہ الکتاب، اگر میں کہوں انا الکتابہ، تو پھر زبر آ گئی، ان الانسان، ان اللہ، اصل جملہ کیا تھا، اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن انا کی وجہ سے اس میں زور بھی پیدا ہوا کہ بے شک، اور یہ اپنے بعد والے اسم کو زبر بھی دے دیتا ہے۔ تو کتابو ال نہیں ہے، ایک پیش ہے، تنوین نہیں ہے۔ اور مضاف الیہ کی دو کوالٹیز کیا ہیں کہ وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا۔ معرفہ سے مراد ہے کہ یا تو کوئی خاص نام ہوگا، علی اپنے آپ میں خاص نام ہے، اور اگر خاص نام نہیں ہے تو اس کے اوپر ال لگا ہوگا۔ دوسری کوالٹی مضاف الیہ کی کیا ہے کہ اٹ ول آلویز بی مجرور، ہمیشہ جر کی حالت میں ہوگا، زیر کی حالت۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ جو ایسے اسما ہیں غیر منصرف اسما، یہ ایڈوانس کورسز میں پڑھائے ہوئے کہ ان کی نصب اور جر کی حالت ایک زبر سے شو ہوتی ہے، جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ تو کتاب علی، علی خاص نام میں لگانے کی ضرورت نہیں، اور زیر کی حالت میں دو زیر لگ گئے۔ آدم کی کتاب، کتاب آدمہ، آدم غیر منصرف اس میں، اس لیے اس کے اوپر زبر آئے۔ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ گیا۔ ایک خاص آدمی کی کتاب، کتاب الرجلی، بیت اللہ، بیت علی، بیت محمد، بنت محمد، محمد کی بیٹی۔ اس طرح اب آپ جملے بناتے چلے جائیں۔ اب ہم اس کو ایک ریڈ دے دیتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ کی عربی بناتے وقت ترتیب کو الٹ دیجیے، اور پھر پہلے لفظ کے آخری حرف کو ایک پیش اور دوسرے لفظ کے آخر میں دو زیر لگا دیجیے۔ کا اور کی کے معنی پیدا ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عربی میں ہے، کا، کی کے یہ نہیں ہوتا۔ ہم کانٹیکس سے، جیسے مجھے کہنا ہو کہ علی اچھا لڑکا ہے، تو میں عربی میں کہوں گا علی صالح، ہے نہیں لگاؤں گا، است ہے، از، یہ نہیں ہوتا فی العربی۔ دوسری بات کہ جب بھی آپ نے کوئی نامنل سینٹنس بنانے، جیسے ابھی میں نے ایک جملہ بتایا، تو اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا خبر۔ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، کوئی خاص نام ہوگا یا ال لگا ہوگا، اور خبر ول آلویز بھی نکرہ، یعنی اس کے اوپر ال نہیں لگے گا۔ اگر خبر پر بھی ال آ گیا تو وہ صفت موصوف کا کومبو بن جائے گا۔ یہ آپ نے لیکچر نمبر 2 میں دیکھنا ہے۔ حکم القرآنی، قرآن کا حکم۔ قوم ہود، ہود کی قوم۔ دعوت الرسولی، رسول کی دعوت۔ عباد اللہ، اللہ کے بندے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ خلق اللہ، اللہ کی مخلوق۔ باقی دیکھیے جتنا گن ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، یہ مت سمجھیں کہ میں ٹرخا رہا ہوں، یہ تو شارٹ کورس ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں بھی اس کو طویل کر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں کو صرف جسے کہتے ہیں نا ٹیسٹ دینے کے لیے میں دو باتیں بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ جو مضاف الیہ ہے وہ تو معرفہ ہے، جو مضاف ہے نا بے شک اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن وہ حکمن معرفہ ہے۔ حکمن معرفہ کیوں ہے؟ مضاف الیہ کے معرفہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ اصول ہے، لیکن کیا کریں۔ دوسری بات یہ کہ مضاف الیہ نکرہ کیوں نہیں ہو سکتا؟
وہ نکرہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جب بھی ہم کسی چیز کی کسی کے ساتھ ملکیت شو کرتے ہیں تو وہ کوئی خاص چیز ہوتی ہے اسپیسیفک، اور جب وہ اسپیسیفک ہو جائے تو معرفہ بن جاتی ہے۔ اب اسی قاعدے کے تحت الفاظ بنانے کے لیے پہلے سبق کے آخر میں درج شدہ الفاظ معنی کے ساتھ یاد کر لیجیے، پھر ترجمے کی مشق کیجیے، پریکٹس۔ دوران مطالعہ جہاں ال کا استعمال ہوگا پہلے سبق کی طرح یہاں بھی ال کے آنے سے دو زیر کی جگہ ایک زیر کا خیال رکھیے، یعنی کہ وہی ال لگ جائے تو پھر تنوین اڑ جاتی ہے، تو اللہ ہی میں ہم نے ایک زیر لگایا، علیین میں دو لگائے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ریب بلکہ یہ ترجمہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، میں کیوں کر رہا ہوں، یہ آپ لوگ کریں، اردو کو عربی میں کنورٹ کریں اور پھر اپنے ہوم ورک سبمٹ کرائیں۔ نوٹ: مضاف کو انگریزی میں possessed اور مضاف الیہ کو possessor کہتے ہیں۔ کا کے معنی پیدا کرنے کے لیے پہلے لفظ کے آخری حرف پر پیش اور دوسرے حرف کے آخر میں دو زیر لگائی جاتی ہیں۔ انہوں نے بہت سمپلیفائڈ فارم میں لکھا ہے اور اسی لیے لکھا ہے تاکہ مشکل نہ ہو آپ کو۔ ال کے استعمال سے مضاف الیہ کے نیچے صرف ایک زبر ایک زیر باقی رہ جاتی ہے۔ اب یہ مختلف انہوں نے الفاظ لکھے ہوئے، ان کے آپ معنی یاد کر لیجیے۔ الصلاۃ نماز، الناس لوگ، لبن دودھ، بقر گائے، ریب شک، اقامت قائم کرنا، اطاعت اطاعت کرنا، کہا معنی ارض زمین، یوم سنت عادت طریقہ، یوم دن، والدین ماں باپ، خیل گھوڑا، طعام کھانا، اثیم گناہگار، دار گھر، آخرت آخرت، طغیان سرکشی۔ نوٹ: مرتب کے نظریہ تعلیم قرآن کے تحت پہلے الفاظ کا بھرپور ذخیرہ ہو، ساتھ میں مختصر گرامر کی معلومات بھی ہوتی رہے، اور ایک بچے کی طرح پہلے الفاظ کے معنی ذہن نشین ہوتے رہیں، پھر قواعد و ضوابط کی طرف ابتدائی دور میں ضروری ہو اسی قدر توجہ دی جائے۔ اسی مقصد کے تحت ان اسباق میں عربی زبان سے ابتدائی مناسبت پیدا کرنے کے لیے بعض الفاظ کو جوڑنے میں ایک حد تک کچھ گرامر کے نکات کو نظر انداز کر کے سادگی برتی گئی ہے تاکہ طالب علم کو پہلی منزل پر الجھن محسوس نہ ہو۔ ہاں، جو حضرات مزید تحقیق کے مشتاق ہوں تو گرامر کی دوسری مفصل کتابیں بعد میں دیکھ لیں، یہاں تو آپ کو کسی بھی طرح عربی اور وہ بھی قرآن پاک کی عربی سے روشناس کرانے کے لیے ایک سادہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ ناشر کا نوٹ ہے۔ سبق 3 جو کہ ہمارے بیسکلی سبق 4 بنے گا وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اچھا، دوسری چیز یہ جو میں آپ لوگوں کو کہنا چاہ رہا تھا کہ بائٹ سائز عربک کا جو ہمارا گروپ ہے نا، وہاں پہ ہیں ایک دو لڑکے جو ڈیٹیل میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ مختلف سوالات نکال کے لاتے رہتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ڈیٹیل بھی ساتھ ساتھ میں کوشش کریں کہ پڑھیں اور وہ سوالات کریں۔ جب تک آپ لوگ وہ سوالات نہیں کریں گے ہم سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بچوں کی طرح کب تک اسپون فیڈ کرتے رہیں یار۔ عامر سہیل صاحب کے اتنے سارے لیکچرز موجود ہیں، میرا بائٹ سائز کی پلے لسٹ موجود ہے عربی کی، آپ لوگ کریں تو کریں گے، نہیں تو اسپون فیڈ تو نہیں کیا جا سکتا یار، ہم بھی مصروف ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔